تو سنیے عقیدہ اہل سنت والجماعہ آپ کو بیان کر دیا گیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علماء اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ اچھی طرح سن لیجئے اور اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیجئے اور کبھی ان رافضیوں کے پھندوں میں نہ آنا. یہ کوئی تماشا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے. ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی بکواس کرتے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور علماء اہل سنت والجماعت جب عقیدہ بیان کرتے ہیں مسلمانوں کا تو ان کو ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں. یہ لوگ تماشا بنا رکھے ہیں لوگوں نے. افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. علماء اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ کہ لوگوں میں سے سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت عثمان بن عفان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. یہ علماء اہل سنت والجماعہ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں سے ہے. حضرت عثمان غنی کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں سے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں سے ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں سے ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن خراب ہو. عقیدہ اہل سنت والجماعہ کے خلاف یہ باتیں کر کے ان لوگوں کو لگام دی جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. الذین معه، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں ارشاد ہوا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت حق کا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحق یجری علی لسان عمر، جس کو سنن الترمذی کتاب المناقب میں امام ترمذی نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک حق عمر کی زبان پر جاری ہوتا ہے. کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خلفائے راشدین میں سے نہیں ہیں. پھر رہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ذوالنورین ہیں، دو نور والے ہیں. لأنه تزوج بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال علیہ السلام لو كانت لی اخوہ لزوجتها ایاہ، جو کہ دو نور والے ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے لیے کوئی دوسری بیٹی ہوتی ان دو بیٹیوں کے علاوہ جن کا حضور علیہ السلام نے یک بعد دیگرے حضرت ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروا دیا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیتا، جس کو روایت کرنے والے معرفت الصحابہ کے اندر ہیں. ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے تو وہ عظیم ہستی ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم انہیں خلفائے راشدین میں سے نہیں ماننے. کچھ تو ہوش کرو، تم بدحوث تو نہیں ہو گئے، تمہارے عقل ختم تو نہیں ہو گئے. یہ واقعی بات ہے کہ تم عقل سے فارغ ہو چکے ہو، تمہارے دماغ ختم ہو چکے ہیں. اپنے دماغوں کا علاج کرواؤ اور صحابہ کرام کے خلاف ایک لفظ آئندہ استعمال نہ کرنا. جی تو کہتا ہے کہ تمہاری زبانوں کو کھینچ لیا جائے. یہ تمہاری زبانیں تمہارے منہ کے اندر رہنے کے لائق نہیں ہیں. اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت بھی خلافت حقہ میں سے ہے. اور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اقضاکم علی، تم میں سے علی بہت بڑے قاضی ہیں، وہ عظیم ہستی، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن پر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان مبارک سچ ہوا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری خلافت راشدہ ہوگی، یہاں تک چلے گی۔ تو یہ جو ہے خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور یہی علماء اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور اسی پر مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی وفات سے لے کر آج تک تو یہ جو اس نے پہلی بکواس کی ہے جو فقیر نے آپ کو سنا دی ہے، دوسرے نمبر پر فقیر نے پہلے نمبر پر اس کی بیان کی، تو اس نے یہ بد کرداری پر مبنی قول کیا، توہین امیز قول کیا، فوراً انتظامیہ اس کا نوٹس لے، یہ تماشا برپا نہ کریں۔ ملک کے پاکستان میں جو امن قائم ہے اس کو تباہ و برباد کروانے کی آپ خود نہ کوشش کریں انتظامیہ۔ ان لفظوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ تو ان کی زبانوں کو بار بند کیا جائے۔ اور پھر اس نے کہا کہ لفظی بدکار نے بکواس کرتے ہوئے آپ اس میں اور مصیبت دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 ڈاٹرز ہوں، ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں۔ اتنا بڑا توہین امیز لفظ کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں مسلمان سنی عام شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس کا خون نہیں ہے۔ ان خبیث و نفس لوگوں نے حضرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں نہیں مانتے، ایک مانتے ہیں۔ تو یہ اس کا قول بد کرداری پر مبنی ہے، جو سارا دن تماشے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، کنجر پن کروائیں، ناچ کروائیں، ڈھول ڈھمک کے سنیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے خلاف بکواسات کر رہی ہوں پاکستان کی مملکت میں رہ کر، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر انتظامیہ میں سے کسی ایک کی بیٹی کے خلاف یہ لفظ استعمال کیے جائیں تو میں دیکھتا ہوں وہ کب تک چپ رہتا ہے۔ کسی ڈی سی او ایس پی کی بیٹی کے خلاف یہ لفظ استعمال کیے جائیں تو میں دیکھتا ہوں وہ کتنی دیر تک چپ رہ جاتا ہے۔ اور اس نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کیے، اور تم ابھی تک خاموش بیٹھے ہو، منہ میں دہیاں جما رکھی ہیں تم نے۔ تماشے بند کرو، فلفور اس بدکار کو گرفتار کرو، اس کو کہو کہ تو اقرار کر بیٹھ کر میڈیا پر کہ تو نے بد کرداری پر یہ قول کیا ہے۔ لہجہ سخت استعمال کرنا پڑتا ہے، ہماری جگر جلتی ہے۔ تم کیا کہتے ہو ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں؟ لفظ یہ بھونکتے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی توہین کرتے رہیں اور ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہم مر کیوں نہ جائیں صورت میں حال میں اگر ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو بہرحال جان لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادی ہیں، جگر گوشہ ہیں، 4 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور آپ کی 4 شہزادیاں ہیں جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ یہ تمام کی تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادیاں ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے، علماء مسلمین کا، علماء اسلام کا عقیدہ یہی ہے، یہ ہمیشہ سے عقیدہ یہی رہا ہے علماء مسلمین کا، اور آج تک بھی یہی ہے۔ ان رافضیوں نے یہ قول کر کر کہ 3 شہزادیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر گوشہ یہ نہیں کہتے، اور بد کرداری پر مبنی وہ قول کر کر بہت بڑی انہوں نے توہین کی ہے۔ سنو عقیدہ اہل سنت، قاسم و طاہر و ابراہیم
کانو بنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و فاطمۃ و زینب و رقیہ و ام کلثوم کن جمیعا بنات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ. حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت ابراہیم، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے ہیں. حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ سب کے سب حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب شہزادیوں سے اور ان شہزادوں سے راضی ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہیں. ان چاروں شہزادیوں کو علماء اہل سنت مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں مانتے ہیں. ان سب بیٹوں کے بارے میں، ان شہزادیوں کے بارے میں کیا یہ فضیلت کم ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں؟ کیا یہ فضیلت ان کے لیے کم ہے؟ وہ بے شک وہ ان پر ہماری جانیں بھی قربان، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. ان کی خاک کی عظمت کہاں، ان کے پاؤں کے خاک کی عظمت کہاں، اور ہم ناچیز کہاں، گناہگار کہاں. اور ان کے بارے میں یہ رافضی بدعتکار اس طرح کے گندے بد افعالی پر اقوال کریں تو یہ ہم سے برداشت نہیں.